اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمة. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولده الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمة. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: له. وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك.
تحت الكساء. اللهم صل على محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، وإنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني إمن خلقت سماء مبنيئة ولا أرضا مدعية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيئة ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا
وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. وإلى شرف النبي والأئمة الأطهار، وإلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات، وبالخصوص إلى أرواح الموت الحاضرين، رحم الله من أهدى ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. سلام یا وہاں کون سے کیفے کہاں آپ کے علاقے سے آ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس راستے سے؟ کیفے کہاں سے؟ ٹریفک کیسے آ رہا ہے؟ ٹریفک کہاں مل گیا آپ کو؟ جلدی ملتا ہے نا بندہ. White Mercedes Benz کس کی ہے؟ آیا اس کو یا bring it to the park like behind the screen. Mustafa's car is in front of us. جلدی نکلنا چاہیے تھا نا گھر سے. آپ کو پتا ہے یہ نیبرہڈ سیف ہے؟ میں نے لاک کیا ہے گاڑی ضروری آپ کی گاڑی آپ یہاں ہیں گاڑی میں آپ سب سبھی اپلائی نہیں گاڑی مت رہے تو اس کو لے آتے اس کو لے آتے رسک کے لیے مگر اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ غم حسین سے محفل سجی رہی گل ہو گیا چراغ مگر روشنی گل ہو
عباس نام دار کی توڑی چڑھی عباس نام دار کی توڑی چڑھی رہی اشک غم حسین کا ٹوٹا نہ سلسلہ رومان فاطمہ میں ہمیشہ نمی رومان فاطمہ میں ہمیشہ نمی رہی بلوے میں بیردہ سرے زینب کو دیکھ کر اللہ جانے کیسے قیامت رکی اللہ جانے کیسے قیامت رکی رہی آدم سے صحیح رسالت ماں تک ہر دور میں ضرورت ناد علی ہر دور میں ضرورت ناد علی رہی ذکر صلوات محمد ایک اور پیج نمبر 216 بہنوں کی آج کس لیے سنسان گود ہے بچی کو کیا ہوا رے ویران گود ہے ماں سر جھکائے بیٹھی ہے ویران گود ہے بالی سکینہ مر گئی سنسان گود ہے بالی سکینہ مر گئی سنسان گود ہے نازوں سے جو پلی تھی شہ مشرقین کی مٹی میں آج ملتی ہے بچی حسین مٹی میں آج ملتی ہے بچی حسین کی بانو کے بین ہے میری گودی اجڑ گئی باقی تھی شے کی ایک نشانی کدھر گئی یا رب میں کیا کروں میری بچی بچھڑ گئی اماں کو روتے چھوڑ کے بیٹی کدھر گئی اماں کو روتے چھوڑ کے بیٹی کدھر گئی آواز ایک بار تو ماں کو سناؤ تم بانو جیے تو کیسے جیے یہ بتاؤ تم بانو جیے تو کیسے جیے یہ بتاؤ تم ہے جوان بیٹے کا سہرا نہ دیکھی میں اصغر کو ہائے گجنیوں چلتا نہ دیکھی میں اماں کوئی اپنا نکلتا نہ دیکھی میں تیری بھی کوئی کاج کو ہوتا نہ دیکھی میں تیری بھی کوئی کاج کو ہوتا نہ دیکھی میں وارث کا سایہ اٹھ گیا
उस पर रोती हूँ, बाकी जो एक बची थी आज उस पर रोती हूँ। दिया आरज़ू में तुमको परवा चढ़ाऊंगी, दुल्हन बना के धूम से शादी रचाऊंगी, दिल के तमाम अपने मैं अरमान निकालूंगी। ये क्या खबर थी ख्वाब में तुझको मिलाऊंगी, ये क्या खबर थी ख्वाब में तुझको मिलाऊंगी। मैं बदनसीब रह गई रोने के वास्ते, तुम जा रही हो कब्र में सोने के वास्ते, तुम जा रही हो कब्र में सोने के वास्ते। सज्जाद बोले सब्र करो तुम पे मैं फिदा, मैयत उठाने झुक गया बीमार बेदवा, मूरत के मुंह पर बोला बहन तेरे मैं फिदा। तुझको मिलाने ख्वाब में सज्जाद रह गया, तुझको मिलाने ख्वाब में सज्जाद रह गया। राय हाथ और मुसीबत बपा हुई, मैयत उठाना ताके क़यामत बपा हुई, मैयत उठाना ताके क़यामत बपा हुई। मैयत निकल रही है, अंधेरा मकान है, लाए चराग कौन पराया मकान है, कुर्ता कफन है फूल है ना साहिबान है। गुर्बत की मौत है ये यतीमी की शान है, गुर्बत की मौत है ये यतीमी की शान है। बहन की भाई के हाथों पे आती है सकीना कब्र में सोने को जाती है, सकीना कब्र में सोने को जाती है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। कह दो हवाओं से आहिस्ता आए, कह दो परिंदों से गुलना मचाए, कह दो अंधेरों से वापस न आए, कह दो अंधेरों से वापस न जाए। जागी हुई चैन कुछ पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। जिंदा कदर जोर से अब न खोलो, ऐ पहरेदारो अब आहिस्ता बोलो। तुम भी तो जागे हो कुछ देर सो लो, तुम भी तो जागे हो कुछ देर सो लो। शायद गमों की घड़ी जा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है।
یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، ذرا پھر گلے سے رسن جو کھلی ہے، سکون سے جو اب سانس لے پا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ میں خوش ہوں کہ سوئے گی میری دلاری، میں قربان اس کے میں اب اس کے واری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، بہت سہ چکی دکھ یہ غازی کی پیاری، مگر نفس کچھ اور بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ مگر یہ ہوا کیا کہ زندان رویا، بدن روح کے ساتھ بچی کے سویا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، نہ جاگی وہ عابد نے شانہ ہلایا، اور اب ماں یہ کہتے بھی شرما رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ کہاں تک لکھوں گا میں ریحان نوحہ، کبھی شام جاؤں تو دیکھوں وہ روزہ، جہاں قیدی بچی کا مرکز ہے تنہا، جہاں قید بچی کا مرکز ہے تنہا، جہاں ماں بھی کہے جا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے، میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے۔ صلوات پر محمد شاہ کی لاڈلی جب دیے زندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، ارے جان لگتا تھا کہ معصومہ کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو
کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، ارے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا، ارے آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جا، آپ کے سامنے جا شمر نے مارا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، ارے وہ تو بیمار تھی مر جاتی سفر میں آ
کے دفن کرتے اسے بازار میں بھیا کیسے، یہ تو اچھا ہوا ہی نہیں سغرا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میری آنکھوں سے بہہ جاتے تھے اس دم آنسو، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم، ارے دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، ارے مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، بین یہ کرتے ہی خاموش ہوئی وہ اکبر، آج تو جائیں گے ساتھ اپنے مجھے بھی لے کر، آپ کو میری قسم کیجیے وعدہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، صلوات رہا ہے یہ راوی بیان کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پر بنت شاہ خدا، اور شبیر کہتے تھے بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا
بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بول شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدین، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمر عین، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن، جب حرم ہوں گے اب تو اسیر محل، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی اثر، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بھولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے، بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی
رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا، بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ارے خوشنوری محمد وآل محمد صلوات ارے خوشنوری مظلوم شام سیدہ بی بی سکینہ علیہ السلام بابا بلند کر صلوات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء ناطقة بحمده وشكره حميدا لم يزل محمودا لا يزال الصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب العالمین المخاطب طه و یاسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي
سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں کئی مومنین مومنات رہتے ان کی سلامتی کے لیے اور اس مجلس اعزا کی بانیان اور حاضرین کی طرف سے قبولیت کے لیے اور دنیا بھر میں جہاں کئی مومنین مومنات بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین کے لیے، امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ غدیری صلوات پڑھیں. محمد وآل اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اے میرا اللہ ہماری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی کی طرح اور ہماری موت کو محمد و آل محمد کی موت کی طرح قرار دے. عزیزان ایمان، بزرگان قوم و ملت، ان مجالس اعزا میں اس موضوع کو لے کر ہم مسلسل آپ کی خدمت عالیہ میں گفتگو کر رہے ہیں. دعا اہل بیت کا انقلابی ہتھیار. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا مسلسل شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ غافر کی 60ویں آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے کہا. کیا محبت ہے، کیا رحمت ہے اور کیا اس کی جزا نوازی ہے. ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو. مجھے نہ پکارو گے تو پھر کس کو پکارو گے؟ کون تمہارا سہارا، کون تمہاری پناہ گاہ، کون تمہاری امید؟ مجھے پکارو، مجھے آواز دو، میری بارگاہ میں حاضری دو. میں ہر ایک کی سننے والا، ہر تڑپنے والے کی تڑپ کو سننے والا، ہر پریشان حال کی پریشانی کو سننے والا. اور دیکھو اگر ذرہ برابر بھی تم نے دعا کرنے میں کوتاہی کی تو یہ تمہارے استکبار کی علامت ہوگی، تمہارے تکبر کی علامت ہوگی. اور اگر دعا نہیں کیا تو یہ جان لو کہ بڑی ذلت و خواری کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ مجلس اعزا صرف مجلس اعزا نہیں ہے، یہ مجلس اعزا بھی ہے اور مجلس دعا بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کو ان کے شہادت کے عوض جو 3 خصوصیتیں عطا فرمائی ہیں: نسل امامت امام حسین کی ذریت میں، شفا خاک کرب و بلا میں، والدعا فی تحت قبتہ، قبہ حسینی کے نیچے جمع ہو کر دعا کرنا. علامہ شیخ جعفر شوستری صاحب خصائص الحسینیہ فرماتے ہیں کہ یہ قبہ حسینی کا مطلب کیا ہے سمجھو. قبہ حسینی صرف کربلا میں روضہ حسین کے پاس نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ امام حسین کی رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ دنیا بھر میں کسی بھی گوشے میں نام حسین پر اگر مجلس عزا برپا ہو رہی ہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، دنیا کے کسی بھی گوشے میں نام حسین پر مجلس عزا برپا ہو رہی ہے تو اس کا شمار بھی قبہ حسینی میں ہے، اور وہ جگہ استجابت دعا کے لیے سب سے بہترین جگہ. اس لیے کہ حسین کون؟ باب رحمت اللہ الواسعہ، اللہ کی
عظیم اور وسیع رحمت کا دروازہ حسین ہے. اگر کسی دروازے سے بھی انٹری نہ ملے، داخلہ نہ ملے، مایوس نہ ہو جانا، در حسین کی جانب یہاں ہر ایک گنہگار کو بھی جگہ دی جاتی ہے. جب حر جیسا گنہگار بلایا جاتا ہے تو باقی گنہگار کیسے نہیں بلائے جاتے؟ اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور جو مجلس عزا کے ساتھ ساتھ جو یہ مجلس دعا ہے، یہ اس لیے بھی مجلس دعا ہے کہ آپ اگر دعا کی استجابت کے لیے جو شرائط ہے، جو قبولیت کے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں روایات اور احادیث میں، آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا تقریباً تمام شرائط قبولیت دعا کے مجلس حسین میں فراہم. استجابت دعا کے لیے ایک شرط ہے 40 آدمیوں کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا، اور خاص کر اس 40 لوگوں میں بچے ہوں اور جوان ہوں اور ان کی زبان سے آمین ہو. یہ استجابت دعا کے لیے شرط ہے. چھٹے امام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنے پورے گھر والوں کو، پورے رشتہ داروں کو جمع کر کے دعا فرمایا کرتے تھے، اور اگر 40 سے تعداد کم ہوتی تھی، 10 آدمی ہوتے تھے تو 4 مرتبہ دعا کو ریپیٹ کرتے تھے، دہراتے تھے، تاکہ 40 کی عدد پوری مکمل ہو جائے. 40 آدمیوں کا جمع ہونا اور اس سے بڑھ کر استجابت دعا کے لیے دل کا غم زدہ ہونا، دل کا مغموم ہونا، دل کا شکستہ اور مصیبت زدہ ہونا. جو دل غم حسین میں مغموم ہو جائے، اس دل سے جو دعا نکلے گی وہ باب استجابت سے نام حسین کے ساتھ جو دعا جڑ جائے اور وسیلے حسین جہاں شامل ہو جائے. اللہ دوسروں کے لیے دعا کرنا اور بچوں کا، جوانوں کا، مومنین کا جمع ہو کر نام حسین کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ استجابت دعا کے لیے بہت اہم شرائط میں سے ایک شرط ہے. اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ باقی جگہوں کے سلسلے میں ہم گارنٹی نہیں لیتے، لیکن مجلس حسین کے سلسلے میں ہم پوری گارنٹی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں آیا وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا. خالی ہاتھ نہیں جاتا. اب یہ کیا پتا کہ ہم یہاں لے کر گئے نہیں لے کر گئے، کیا پتا، کیا گارنٹی ہے، کیسے پتا چلے؟ ایک مجلس کے بعد، علماء نے کیا خوبصورت بتایا، ایک مجلس کے بعد تمہاری دوسری مجلس میں شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ پہلی تمہاری مجلس قبول ہو گئی یہ مجلس دعا ہے، مجلس عزا ہے، مجلس غم ہے، مجلس مصیبت ہے، اور مجلس علم بھی ہے. اس مجلس میں علم کی خیرات بڑھتی ہے. دیکھا آپ نے کیا انتظام کر دیا جناب زینب کبریٰ نے مجلس حسین کو خانے شام میں برپا کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے علم کا دروازہ کھول دیا. یہاں علم کی خیرات بڑھتی ہے. اور معلوم ہے آپ کو مجلس کا اصل تبرک وہ نہیں جو مجلس کے بعد میں آپ کو ملنے والا ہے. مجلس کا اصل تبرک وہ ہے جو منبر سے آپ کو جسمانی تبرک تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جو مجلس حسین سے تبرک مل رہا ہے اسے دنیا بھی آباد کر سکتے ہیں اور اپنی قبر بھی روشن. ایک مستقل ہمارے پاس ٹاپک ہے جسم کی لذت اور روح کی لذت. معلوم ہے آپ کو جسمانی لذت اور ہوتی ہے
روحانی لذت اور ہوتی ہے. کھانا جسم کی لذت ہے، کھلانا روح کی لذت ہے. آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا کہ جب آدمی کھلانے والا ہوتا ہے نا، کھلا کر دیکھیے آپ کو پتا چلے گا. جب آدمی کھلانے والا ہوتا ہے تو خود کھانا بھول جاتا ہے، اس کو اپنے کھانے کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ کھلاتا کھلاتا ہی سیر ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے پورے قرآن مجید میں، اس لیے کہ کھانا جسم کی لذت، کھلانا روح کی لذت. کھانے میں جسم لذت محسوس کرتا ہے، کھلانے میں روح لذت محسوس کرتی ہے. آپ کھلا کر دیکھیں. اور پورے قرآن میں پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہیں پر بھی کھانے والوں کی تعریف نہیں ہے. کھانے والوں کے بارے میں پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے. کھلانے والوں کی شان میں پورا سورہ موجود ہے. پورا سورہ حل عطا ایک خاص گھرانے کی تعریف کر رہا ہے جنہوں نے کھلایا. پیٹ بھرنے کے بعد سیر ہو کر کھلانا اور ہے، فاقوں پہ فاقہ رہ کر یتیموں مسکینوں اسیر کو روٹیاں تقسیم کرنا، یہ اہل بیت کے گھرانے کا کمال. اور کھلایا بھی ہے تو ذرہ برابر شکریہ کی امید نہیں ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ایک مرتبہ ہم نے کیا چائے پلا دی، ایک مرتبہ کیا ہم نے کھانا کھلا دیا، فوراً دل میں تمنا پیدا ہو جاتی ہے کہ اب یہ سر جھکائے گا، اب یہ شکریہ ادا کرے گا، پھر اس کا مجھے صلہ دے گا. اگر اللہ کے لیے کھلایا ہے تو پھر شکریہ اگر خدا کے لیے کھلایا ہے تو جزا کس بات کی. سب کچھ کھلایا، نہ شکریہ کی امید رکھی. کسی عالم نے بہت خوبصورت جملہ کہا ہے کہ جب آدمی کھلاتا ہے اور کھلانے کے بعد شکریہ کی امید رکھتا ہے تو فقیر غریب وہ نہیں جو کچھ تم سے کھا رہا ہے، فقیر تم ہو جو کھلا کر شکریہ کی امید. تم نے اگر خدا کی راہ میں کھلا دیا تو پھر یہ شکریہ کیسا، یہ جزا کیسی. اور اگر تمہارے کھلانے کا خلوص کا معیار بہت عظیم رہا تو لوگ شکریہ ادا کریں یا نہ کریں، پروردگار شکریہ ادا کر رہا ہے. لوگوں کے زبان سے شکریہ ملنا اور ہے، خدا کی زبان سے شکریہ ادا ہونا اور ہے. اہل بیت میں یہی تو کمال ہے کہ لوگوں نے شکریہ ادا کیا نہ کیا، اللہ نے ان کا شکریہ ادا فرما رہا ہے اِنَّ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا. اے اہل بیت تمہارے عمل کے ہم شکر گزار ہیں. اللہ کی طرف سے شکریہ. تو یہ کھانا جسم کی لذت، کھلانا روح کی لذت. اسی طرح سے یہ ہر ذکر میں لذت ہے. چوتھے امام کی دعا میں ایک فقرہ ہے، اللہم ارزقنا حلاوت ذکرک. پروردگار مجھے تیرے ذکر کی مٹھاس عطا کر، تیرے ذکر کی شیرینی اور حلاوت عطا کر. جس زبان میں ذکر الہی کی شیرینی عطا ہو جاتی ہے وہ زبان کبھی ذکر خدا سے دور نہیں ہوتی. مناجات پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے امام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مٹھاس کی بات کی ہے، اس لذت کی بات کی ہے، ذائقے کی بات کی ہے. من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منہ بدلا. امام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ زندگی میں خدا کی محبت کا مزہ چکھ لیتا ہے نا، پھر دنیا کی کسی محبت میں وہ مزہ محسوس نہیں کرتا. ایک مرتبہ محبت کا مزہ چکھ کے دیکھا دور سے محبت کو دیکھنا اور ہے،
محبت کا مزہ چکھنا اور ہے. اسی لیے جو علی کی محبت کا جب ایک مرتبہ مزہ چکھ لیتا ہے پھر دنیا میں کسی کی محبت اسے مزہ نہیں دیتی. محبت علی کا مزہ کیا ہے کسی اور سے پوچھو نہ پوچھو, میسم سے پوچھو. کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے محبت کی ایک میرا ٹاپک ہے محبت کی طاقت. محبت کی طاقت, محبت کی طاقت اتنی اہم ہے کہ کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. جہاں کٹنے کا احساس نہیں ہوتا, میسم کے ہاتھ کاٹے گئے احساس نہیں ہوا, پیر کاٹے گئے احساس نہیں ہوا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے احساس نہیں ہوا. کیوں؟ محبت علی جس دل میں داخل ہو جاتی ہے وہاں جسم کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا. اور محبت کی دوسری خصوصیت کیا ہے معلوم ہے؟ محبت آدمی کو تھکاتی نہیں ہے. آدمی وہاں تھکتا ہے جہاں محبت نہ ہو. آزما کر دیکھیں, اگر آپ کو نہیں پتا تو کسی بچے کی ماں سے پوچھ لیا کریں. کبھی آپ نے دیکھا کہ ماں پالتے پالتے بچوں کو تھک گئی ہو, پوری رات بیدار رہ کے گزار دیتی ہے لیکن تھکن کا احساس نہیں ہوتا. ہم ساری راتیں شب بیداریوں میں گزار دیتے ہیں, تھکن کا احساس نہیں ہوتا. ایک عزادار نجف سے پیدل کربلا پہنچ جاتا ہے, تھکن کا احساس نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد. یہ ہے ذکر الہی کا اثر, ذکر الہی کی مٹھاس. اور پروردگار فرماتا ہے کہ عذاب کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین پھٹے اور ہم گھس جائیں, آسمان سے کوئی پتھر نازل ہو جائے, یہی عذاب نہیں ہے. عذاب کچھ اور بھی ہے. حدیث قدسی میں ذات پروردگار یہ فرماتا ہے کہ جب کسی بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں تو کم ترین عذاب اسے اس دنیا میں یہ دیتا ہوں کہ اس کی زبان سے لذت ذکر کو چھین لیتا ہوں, لذت مناجات کو چھین لیتا ہوں. وہ دعا ہی نہیں کر پاتا, وہ ذکر ہی نہیں کر پاتا ہے, وہ ذکر علی سے بھی دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اگر مجلسوں میں آنا نہیں ہے, ذکر علی سے آشنائی نہیں ہے, ذکر حسین سے آشنا نہیں ہے, سمجھو کچھ نہ کچھ پروردگار کی طرف سے. لذت العابدین فی صلاتہم. معلوم ہے عبادت گزاروں کی لذت ان کی نماز میں. عبادت گزار عابد ہی سمجھ سکتا ہے کہ نماز میں کیا لذت ہے. روایت میں ہے کہ صرف مومن ہی نماز کی لذت کو محسوس کر سکتا ہے, غیر مومن کو نماز کی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی. امام فرماتے ہیں لذتی فی سجودی, میرا ذائقہ میری لذت میرے سجدوں میں ہے. جو لذت مجھے سجدوں میں محسوس ہوتی ہے کسی بھی حالت میں محسوس نہیں ہوتی. جب امام سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کس حالت میں آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مطمئن پاتے ہیں, ہمارا چوتھا امام فرماتا ہے کہ جب میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہوں سب سے زیادہ میں خود کو پروردگار سے قریب محسوس کرتا ہوں. اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر دعا کرنا ہے تو دعا کی حالت میں سب سے بہترین حالت جو بتائی گئی ہے وہ سجدہ. سجدہ آپ قیام کی حالت میں بھی دعا کر سکتے ہیں, رکوع کی حالت میں بھی دعا کر سکتے ہیں, اب لیٹے لیٹے بھی دعا کر سکتے ہیں, چلتے چلتے بھی دعا کر سکتے ہیں, اور راستے میں سفر کرتے ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں.
لیکن بہترین حالت تمام حالتوں میں یہ ہے کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور اس حالت میں پہنچ کر اللہ کو یاد کرتا ہے. روایت میں ہے کہ جب سجدے کی حالت میں جاؤ تو 7 مرتبہ کہو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے پروردگار. 7 مرتبہ کہا، ادھر سے جواب آتا ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی. میرے بندے حاضر ہوں، بتا تیری طلب کیا ہے، تیری دعا کیا ہے. اس لیے دیکھیں گے آپ ہمارے تمام ائمہ میں جو عمل سب کو زیادہ محبوب تھا وہ سجدہ. ہمارے امام وہ ہیں جس کو ہم نے پہلا امام مانا ہے. دنیا میں آئے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے، دنیا سے گئے ہیں تو سجدہ کرتے ہوئے. آئے ہیں تو سجدے کی حالت میں، گئے ہیں تو سجدے کی حالت میں. آئے ہیں تو اللہ کے گھر سے، گئے ہیں تو بھی اللہ کے گھر سے. آئے ہیں تو کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے اور گئے بھی ہیں تو کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے. یہ سجدے کی حالت ہے. معلوم ہے آپ کو، جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا تو پورا ہوتا ہے. جب رکوع میں جاتا ہے تو وہ آدھا ہو جاتا ہے، اور جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے. رکوع میں بیٹھنے میں بھی اتنا چھوٹا نہیں ہوتا، جب وہ سجدے میں چلا جاتا ہے تو بالکل سمٹ جاتا ہے، سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے سجدے کی حالت میں بندہ. اور جب یہ سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے عاجزی کی حالت میں، اللہ کو یہ حالت بہت زیادہ پسند ہے. بندہ جب سب سے چھوٹا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دے تو پروردگار کہتا ہے میرے بندے تو نے اپنی پیشانی کو، جو تیرے سر کا تاج تھا، یہ پیشانی تیرے سر کا تاج ہے، یہ پیشانی ہر ایک کے آگے نہیں جھکے گی، یہ سر ہر ایک کے آگے نہیں جھکے گا. یہ پیشانی ہے، یہ میرے سر کا تاج ہے. اگر تو نے اپنے سر کے تاج کو میرے آگے جھکا دیا تو میں اسی دنیا میں تجھے وہ صلہ دوں گا کہ جو صلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا. تیرے سر کو اتنا بلند کر دوں گا، اتنا بلند کر دوں گا کہ تیرا سر پھر کسی غیر کے آگے جھکنے نہیں پائے گا. ایک آپ نے ایک کے آگے کیا سجدہ کر لیا کہ یہ سر پھر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر غیر کے آگے نہیں جھکتا. اور اگر آپ نے خدا کے آگے یہ سر نہیں جھکایا تو یہ سر ہر ایک کے آگے جھکا ہوا نظر. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سجدہ کر کے دیکھیں. سجدے میں جب آپ سر رکھتے ہیں تو معلوم ہے آپ اپنی 5 قوتوں کو، 5 طاقتوں کو خدا کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. یہ سر میں 5 عظیم طاقتیں ہیں. دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت. خدا کہتا ہے یہ 5 طاقتوں کو میرے آگے جھکا دے، تب یہ تیرا سجدہ میرے لیے بہت عظیم عبادت کا درجہ رکھتا ہو. یہ ظاہری طاقتیں جب خدا کی بارگاہ میں جھک جاتی ہیں نا تو یہ حالت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. تو ان 5 طاقتوں کے بغیر خدا کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں ہوتا. تو پنجتن کے بغیر ہم خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ 5 عظیم طاقتوں کو تم خدا کے آگے جھکا دو، یہ سر پھر اتنا قیمتی ہو جائے گا کہ پھر کسی غیر کے آگے نہیں جھکے گا. جب ایک مرتبہ تم نے میرے آگے سر کو جھکا دیا تو وہ پروردگار کہتا ہے کہ من اطاع اللہ اطاعہ کل شیء. تم نے میرے آگے سر تسلیم خم کر دیا تو میں پوری کائنات کو تیرا فرما بردار بنا دوں گا. اگر آپ کو نمونہ دیکھنا ہے تو تاریخ میں دیکھیں اہل بیت کی عظیم زندگیوں میں
کہ انہوں نے اپنے پورے وجود کو خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور یہ دنیا والوں کو اپنے خدا کا پہچان بنوا دیا، بتا دیا کہ میرا خدا کون ہے۔ ہمارے سجدوں سے خدا کو پہچانو، ہمارے سجدوں سے خدا کو پہچانو کہ جب ساجد ایسے ہیں تو وہ مسجود کیسا ہوگا، جب عابد ایسے ہیں تو وہ معبود کیسا ہوگا، جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں جہاں بہت سارے شکر کے نذرانے آپ پیش کرتے ہیں، ایک شکریہ یہ بھی ادا کریں کہ الحمدللہ الحمدللہ ہم نے غیر کو اپنا خدا نہیں مانا ہے، علی کے خدا کو اپنا خدا مانا۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ میرے خدا کا ایک تعارف اور بہترین تعارف میرے خدا کا یہ ہے کہ میرے خدا کا ایک تعارف یہ ہے کہ میرا خدا وہ ہے کہ جس کے ایک بندے کو مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے ایک بندے کو علی کہتے ہیں، جس کے ایک بندے کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ یہ ہے سجدے۔ ابھی میڈیکل میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب آدمی سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا تو خون اچھی طرح سے گردش کرتا ہے، گردن اور کمر کو آرام ملتا ہے، دماغ کو خون اچھی طرح سے سپلائی ہوتا ہے۔ یہ پورا جو ہے ایک بتایا گیا کہ مکمل تھراپی ہے سجدہ۔ بہت سارے فائدے، انسان کو اگر بے چینی ہے اور اضطراب ہے، پریشانی ہے تو وہ سجدے کرے۔ سجدے میں انسان کو سکون ملتا ہے، جو سکون آپ کو سجدے کی حالت میں ملتا ہے کسی بھی حالت میں یہ سکون آپ کو نہیں ملتا۔ ارے 2-4 فائدے یوگا میں کیا بتا دیے گئے کہ دنیا ساری یوگا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر دنیا والوں کو سجدوں کے سینکڑوں فائدوں کا پتہ چل جائے گا تو دنیا ہر طرف سجدے کرتے ہوئی نظر آئے گی۔ سجدوں کے بارے دنیا والوں کو بتا دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ ہے سجدوں کا اثر۔ نماز دیکھیں آپ، سجدے کی حالت میں کیا ہوتا ہے، بندہ جب خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ نماز کے تمام ارکان میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے، اور خود نماز کیا ہے؟ تمام عبادتوں میں اہم عبادت ہے۔ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سوا۔ نماز قبول تو سب کچھ قبول، نماز رد تو سب کچھ رد۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج۔ معراج میں جانا ہے تو آپ وضو کر کے نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیے۔ دیکھا تو آپ بظاہر جسمانی اعتبار سے زمین پر ہوتے ہیں لیکن روحانی اعتبار سے معراج پر ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ والی نماز ہو۔ ہماری نمازیں بھی ایک فوٹو کاپی ہیں۔ آپ ماہ رمضان کی دعاؤں میں پڑھیے، پہلی دن کی دعا، پہلے ہی دن کی دعا میں ایک روزے دار اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ پروردگارا میری نمازوں کو حقیقی نماز گزاروں میں اور میرے روزوں کو حقیقی روزے داروں میں شمار فرما۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اور ہے، حقیقی نماز اور ہے، روزہ اور ہے، حقیقی روزے دار اور ہیں۔ ہماری نماز تو بس ایک نماز کہلانے کے لیے ہے، نماز وہ نماز نہیں ہے، لیکن اگر پورے خلوص کے ساتھ ویسے نماز جس نماز پر خدا کو فخر ہو، وہ نماز بندے کو معراج پر لے جاتی ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ نماز کی معراج، اور نماز مومن کی معراج اور رسول صاحب معراج۔ ابھی نہیں سمجھے؟ سجدہ نماز کی معراج، نماز مومن کی معراج، رسول صاحب معراج۔ مسجد نبوی ہو اور رسول نماز کی حالت میں ہو، سر سجدے میں ہو اور پشت رسول پر حسین ہو تو یہ حسین کی معراج۔ یہ حسین کی معراج ہے۔
नमाज सुभान में अल्लाह। क्या और पुश्त पर हुसैन, बात। एक बार नहीं, 2 बार या 4 10 बार नहीं, 71 मरतबा जिक्र सजदा रसूलुल्लाह ने पढ़ा है। और इसी वक्त हुसैन ने वादा कर लिया, नाना मेरी अजमत को आप बताने के लिए 70-71 मरतबा सजदे के जिक्र को तुलानी दे रहे हैं। मैं करबला में ऐसा सजदा करूंगा कि सर सजदे में रखूंगा, क़यामत तक सर को सजदे से नहीं उठाऊंगा। आपको मालूम है हर नमाज में है सजदा, और तमाम ज़ियारतों में सिर्फ ज़ियारत आशुरा एक ऐसी ज़ियारत है कि जिसके आखिर में सजदा। क्यों है ये सजदा? आपको हुसैन के सजदे की याद दिलाता है। और हुसैन का सजदा उलमा फरमाते हैं कि जारी सजदा, जारी का सजदा मतलब कंटिन्यू, बाकी सजदा। इसलिए कि जब इमाम हुसैन ने अपना सर सजदे में रखा था, सर सजदे में है, उठा नहीं, कटा तो जरूर है लेकिन सजदे से सर उठा नहीं। देखिएगा, एक नमाज इबादत की हालत में जो हम आप और देख रहे हैं शक्ल नमाज, और एक है नमाज विलायत। नमाज विलायत के सजदे हुसैन की शहादत का बता देते हैं, और नमाज विलायत के रुकू विलायत अली का बता देते हैं, और नमाज विलायत का क़ियाम अदालत इमाम महदी का बता देती है। हर एक रुकन में एक मैसेज है, एक पैगाम है। ये हुसैन का सजदा, और सजदे आखिर में इमाम हुसैन ने अपने परवरदिगार से मामला भी कर लिया। जब एक मर्तबा खुदा ने देखा ऐसा सजदा, तो खुदा की तरफ से आवाज आई, मेरे बंदे हुसैन, खलक़तुल अशिया तुर्रन लिअजलिक, मैंने सारी कायनात तेरे लिए पैदा की है। फौरन उसी हालत में हुसैन ने जवाब दिया, परवरदिगार तरक्तुल खल्का तुर्रन लिहवा, मैंने सारी कायनात को तेरे लिए तर्क कर दिया, ये सब कुछ तेरे लिए कुर्बान। भूख भी बर्दाश्त कर लूंगा, प्यास भी बर्दाश्त कर लूंगा, गुर्बत भी बर्दाश्त कर लूंगा, सकीना की यतीमी भी बर्दाश्त कर लूंगा। अल्लाह अल्लाह, हुसैन की प्यास के जिस प्यास को याद करके हमारा चौथा इमाम करबला के बाद 35 बरस क्रिया करता। मालूम है इमाम का तरीका क्या था कि जब एक मर्तबा कनीज आके आगे नाम लगाती थी, पानी हाजिर किया जाता था, तो पानी को देखकर मसाइल शुरू हो जाते थे, और पानी को खिताब करके कहते कैफा अशरबो वक़द कुतिला अबी अतशाना, पानी बता मैं कैसे पीऊं जबकि मेरा बाबा प्यासा मर गया। खाना हाजिर किया जाता, वही मसाइल शुरू हो जाते, खाना बता मैं कैसे खाऊं जबकि मेरा बाबा भूखा कत्ल कर दिया गया। प्यास हुसैन को याद करके 35 बरस क्रिया करते रहे। अज़ादार करबला में जितने शहीद थे सब के सब प्यासे थे। कासिम भी प्यासे थे, अली अकबर भी प्यासे थे, मौला अब्बास भी प्यासे थे, और हुसैन भी प्यासे थे। नन्ना अली असगर भी प्यासा था, लेकिन शहादत के साथ साथ इनकी प्यास हौज़े कौसर से बुझ गई। लेकिन सकीना कब तक प्यासी थी, मैं क्या बयां ज़ैनब कब तक प्यासी थी मुझे नहीं मालूम, बस इतना रिवायतों में मिलता है कि शाम गरीबान जब सब खैमे जला दिए गए, ज़ौजे हुर एक तश्त में पानी और खाना लेकर इन बच्चों के करीब आई, ज़ैनब के हवाले किया। जनाब ज़ैनब ने सकीना को बुलाया, कहा बेटी सकीना पानी आ गया।
اور بیٹا پانی پی لو، بس اتنا کہنا تھا۔ جناب سکینہ نے اپنی پھوپھی اماں سے کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو کئی دن کی پیاسی ہیں، آپ کیوں نہیں پی لیتی؟ بس اتنا کہنا تھا۔ جناب زینب نے کہا بیٹی ہمارے یہاں دستور یہ کہ پہلے بچوں کو پلایا جاتا پھر بڑے پیتے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ ننھی سکینہ نے اپنے ہاتھوں میں پانی کا کوزہ اٹھایا اور مقتل کی طرف چلنے لگی۔ زینب نے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا پہلے بچے پیتے ہیں پھر بڑوں کو پلایا جاتا ہے۔ پھوپھی اماں میرا ننھا نہیں اصغر پیاسا۔ کربلا کے بعد بھی کا پانی نصیب ہوا مجھے نہیں معلوم۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ سے گزر رہا تھا، جس اونٹ پر جناب سکینہ سوار تھی بار بار سر اٹھا کے اپنی پھوپھی اماں کو دیکھ رہی تھی۔ جناب زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بابا تو نہیں ہے جن سے اپنی فریاد بیان کر سکو، چچا عباس تو نہیں ہے جن سے اپنی حاجت بیان کر سکو، بیٹی بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بس اتنا کہنا تھا۔ سوکھے ہوئے ہونٹوں سے سکینہ نے کہا پھوپھی اماں میں پیاسی ہوں۔ ذرا احساس کریں ساقی کوثر کی پوتی سکینہ پانی مانگ رہی ہے، ساقی کوثر کی بیٹی زینب سر جھکائے کھڑی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ازاداروں روایت میں ہے کہ اسی اثنا میں ایک عورت نے سن لیا، دوڑتی ہوئی گھر پہنچی، ایک کوزے میں پانی لے کر آئی اور جناب زینب کے حوالے کیا، کہا یہ بچی بہت پیاسی معلوم ہوتی ہے، اس بچی کو پانی پلا دیا جائے۔ جناب زینب نے سکینہ کو قریب بلایا، پانی پیش کیا اور اس کے بعد پانی لانے والی عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، پانی پی لینا پھر دعائیں کرنا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ جناب زینب نے ہاتھ رکھ دیا، کہا بیٹی سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دینا پھر پانی پینا۔ زینب نے پوچھا بتا عورت تیری دعا کیا ہے؟ پانی لانے والی عورت نے کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر مسافرت میں گیا ہے، دعا کیجئے صحیح و سالم لوٹ کر آ جائے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سکینہ نے جلا ہوا دامن پھیلایا، خدایا تجھے میرے بابا کی غربت کا واسطہ، اس کے شوہر کو صحیح و سالم لوٹا۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب زینب نے بتایا بتا تیری دوسری دعا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ جس طرح سے یہ بچی یتیم ہوگی کبھی میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ذرا سینہ تھام کر سنو، جب سکینہ نے یہ سنا ہوگا دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ننھے ننھے ہاتھوں کو پھیلایا، خدایا تجھے میری یتیمی کا واسطہ، جیسے میں یتیم ہوئی اس طرح اس کے بچے یتیم نہ ہوں۔ جناب زینب نے پوچھا بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ اس پانی لانے والی عورت نے کہا میری تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے مدینہ جانا نصیب ہو۔ جیسے زینب نے عالم غربت میں مدینے کا نام سنا، تڑپ گئی، پوچھا مدینہ کس لیے جانا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا میرا آقا حسین رہتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے کہا اب تو وہ مدینہ میں نہیں ہے، کس کی زیارت کرنا چاہتی ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ اس عورت نے کہا آقا حسین نہ رہا تو کیا ہوا، میری شہزادی زینب رہتی۔ بس اتنا سننا تھا ازادارو۔ زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، میں تیری شہزادی زینب ہوں، یہ میرے بھیا حسین کا کٹا ہوا سر ہے، یہ یتیم سکینہ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ ام حبیبہ نے سر و سینہ پیٹا اور کہنے لگی
نہ دیکھتی ہائے یتیم سکینہ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قبول فرمائے کو ہمارے شہزادے صحرا میں لگائے نہ اور نگاہ ہماری توفیق کو بھی بعد میں اضافہ فرما مرحومین کی مغفرت فرما والدین کی دعاؤں کو قبول فرما ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما میرے اللہ جو بیمار ہیں اور جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے ان سب کو شفا کامل عاجل ہے اور نگاہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما اور نگاہ دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما التماس ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ صدیقہ بیگم مرحوم ذوالفقار حسین مرحومہ زہرا قاضی مرحوم شاکر حسین اور مرحوم فیروز رضوی اور دیگر اپنے اپنے مرحومین مرحومات کے لیے حساب بندے میرا بداتا گلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا 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 آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر حال پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر آپ چلے نیزے پہ کانٹوں پہ بھاری چلا آپ چلے نیزے پہ کانٹوں پہ بھاری چلا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میری پھوپھی والے اشک بہاتی رہی جرم رلاتے رہے دھوپ جلاتی رہی زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا زخم میرے پاؤں کا دھوپ سے جلتا رہا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا ماضی کے کچھ واقعے یاد جو آئے مجھے سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا پنجوں پہ چلتی رہی بابا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھٹتا نہیں نیزے سے کیا آپ نے کعبہ یہ دیکھا نہیں کھچتی رہی سما چلتا رہا قافلہ کھچتی
चलती रही रिस्मा चलता रहा काफिला मैं रंजों पे चलती रही बाबा मैं रंजों पे चलती रही बाबा चलती रही बाबा तुमको कफन दे दिया रेत के तूफान ने बालों से पर्दा किया मेरी फूफी जान ने और मेरे दर्द का कोई मदावा न था और मेरे दर्द का कोई मदावा न था मैं रंजों पे चलती रही बाबा पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा बरसने लगी कल्ब हुआ नौहगर आया नजर जब मुझे ऐसे पे असवर कसर रोती रही मैं उसे वो मुझे रोता रहा रोती रही मैं उसे वो मुझे रोता रहा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा में अम्मू को जब देखा तो मैंने कहा खोल दो मेरी रसन गोद में ले लो चचा देख के रोते रहे मेरी असीरी चचा देख के रोते रहे मेरी असीरी चचा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मुझे आ न सका एक पल आदमी गला हो गया और मेरे पाँव तशल रात सफर में कटी दिन भी सफर में कटा रात सफर में कटी दिन भी सफर में कटा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मदीने का वो दिन भी मुझे याद है कब्ज़ अमानी में जा बैठ के जाती थी मैं आज जरा देखिए कैसे सफर तय किया आज जरा देखिए कैसे सफर तय किया मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा रसन में बंधे छोटे बड़ों के गले लाशों पे रोते हुए करबो बला से चले हाल मेरा देख के होने लगी करबला हाल मेरा देख के रोने लगी करबला मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा मैं पंजों पे चलती रही बाबा Hussein, 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 Hussein. Ay Sakina, ay Sakina, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा बाबा, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मैंने सर शेर से बांधा जो तुम्हारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने है मारा
اب راہ پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو دلات نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دلات نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے، اس کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، روکنے سے پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، روکنے سے پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ساتھ رہوار کے آیا گیا ہے مجھ کو، ساتھ رہوار کے دور آیا گیا ہے مجھ کو، دور زخموں سے بدن میرا، دور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، میری غربت پہ چچا جان کا سر روتا ہے، ان کی غربت کیسے میں کہوں ہمارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، یہ صدا سے معصومہ کی آئی ہے، یہ صدا سے معصومہ کی آئی ہے، کہ چلے آنا ساتھ قائم کے چلے آنا دوبارہ بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تمہارے بے سکینہ نے، ہر تمہارے بے سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، حسین 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 معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہوا ہے، ارے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ ٹھہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ
قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو جیسے کہ سکینہ کو ہر زندہ رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہر بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ علی جدکا و ابیک السلام علیکہ علی امیکہ و ابیک السلام علیکہ یا ابن العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکہ یا سکینہ بنت الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء الفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس انیس النفوس ایہ المدفون بأرض طوس السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی الجزا السلام علیکہ یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا روحی جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ رکن الایمان والاسلام عجل اللہ تعالی فرجہ وسهل اللہ مخرجہ ظہور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آلہ فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.